وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں ارشاد فرمائیں، آسمان کا ذکر فرمایا، انسانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ اللہ نے زمین کو بنایا، اس کو ایسے بچھا دیا، ان کے کندھوں پر تم چلتے ہو اور رزق تلاش کرتے ہو، زمین میں رہ کر صرف چل پھر کر سیر و سیاحت کر کے اللہ کا رزق کھا کر تم آزاد نہیں ہو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کے سامنے تم نے کھڑا بھی ہونا ہے، حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو زمین میں دھسا دے، زمین کو حکم فرما دے، زمین ہلے، زمین پھٹے اور تم عمارتوں سمیت اندر چلے جاؤ۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، بھلا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں کون ہے؟ اللہ، جو آسمانوں میں ہے اللہ، ان یرسل علیکم حاسبا، تم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود اور مصومۃ عند ربک، ہر پتھر کے اوپر جس بندے کو لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو فرمایا اللہ اگر قوم لوط پر پتھروں کی بارش کر سکتا ہے، اے نافرمانو، ہم امن تم اس بات سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تم پر پتھروں کی بارش کر دے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیر، کہ اللہ کی طرف سے کیسے ڈرانے والا آیا تھا۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے اپنے رسول بھیجے، پھر جب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو بھیجا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جیسے انبیاء بنی اسرائیل آیا کرتے تھے ایسے میری امت کے علماء میرے دین کا، میری شریعت کا پرچار کیا کریں گے۔ فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ، تم ان قریب جان لوگے کہ کیسے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم لوگوں سے پہلے قوموں نے بھی اللہ کو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر ان کے انکار نے ان کا کیا انجام کیا، پھر اللہ کی گرفت کیسی ہوئی۔ تم سب کے سامنے ہے، تم سب گزرتے ہو یمن کی بستیوں سے، قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، اور دور نہ جاؤ، ابرہہ پر اللہ نے آسمانوں سے پتھر برسائے تھے، یہ وادی محصر تو تمہارے سامنے موجود ہے۔ فرمایا کہ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ کی گرفت پھر کیسے ہوئی، ہاتھیوں کو تہس نہس کر دیا، کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، جیسے کھایا ہوا چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے ایسی شکل بنا دی۔ فرمایا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا دیکھتے نہیں ہو آسمان کی طرف، إِلَى الطَّيْرِ پرندوں کی طرف، فَوْقَهُمْ اوپر یہ اڑتے ہیں، صَافَّاتٍ جب یہ ہوا میں جاتے ہیں اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ اور سمیٹ لیتے ہیں، پروں کو سمیٹنا، پروں کو پھیلانا یہ اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کی قدرت سے یہ آسمانوں میں، یہ فضاؤں میں اڑتے ہیں، یہ تمہیں اللہ کی قدرت کا نظارہ نظر نہیں آتا۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان پرندوں کو فضاؤں میں کون روکتا ہے؟ فرمایا اور کوئی نہیں روکتا، إِلَّا الرَّحْمَنُ، وہ رحمان کی ذات روکتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو ان پرندوں کو فضاؤں میں روکتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ،
تم جو بھی عمل کرتے ہو ہر شے کو اللہ دیکھنے والا ہے۔ بصیر ایک لفظ ہے، باصر ایک لفظ ہے، بصیر۔ باصر جیسے آپ ہیں دیکھنے والے، ہم اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بصیر ایسا دیکھنے والا جیسا کوئی دیکھ نہ سکتا ہو۔ بصیر چیونٹی کے قدموں کے نشانات کو دیکھنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ مچھر کی آواز میرا رب سن لیتا ہے، اس لیے وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ ایسا باریک بین ہے جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر آ جائے پھر تمہارے پاس کون سا لشکر ہوگا جو اللہ کی قدرت کا مقابلہ کرو گے؟ اللہ رب العزت نے نمرود کے ناک میں مچھر کو بھیج دیا، ساری فوج مل کر اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ابابیلوں کو بھیج دیا، ابرہ کے لشکر اللہ کی اس فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ امن ھذا الذی، بھلا وہ ذات، ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، وہ کون سا تم لشکر لاؤ گے اپنی مدد کے لیے؟ من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید مر کے مٹی ہو جائیں گے، رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، اعمال کا حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا، ایسا نہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، وہ ذات اگر تمہارا رزق روک دے، ان امسک رزقا، پھر تمہیں رزق کون دے گا؟ کون ہے جو رزق دینے والا ہے؟ اگر قحط پھیل جاتا ہے، قحط آ جاتا ہے تو پھر کون مدد کرتا ہے؟ فرمایا بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی میں، شرارتوں میں، اللہ کی توحید کا انکار کرنے میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا وہ شخص، افمن یمشی مکبا، بھلا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہو وہ بہتر ہے، وہ زیادہ صحیح چلتا ہے، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ شخص جو پاؤں کے بل چلتا ہے؟ فرمایا جو اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے منہ کے بل چل رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نافرمان اللہ کی بارگاہ میں منہ کے بل چل کر، اونٹے منہ دوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ پاؤں ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں پھر اگلا اٹھاتے ہیں، وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الذی امشا علی الاقدام، جو ذات ان پاؤں پر انسانوں کو چلا رہی ہے وہی ذات منہ کے بل چلائے گی۔ پھر فرمایا قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السماء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتا دیجئے، یہ فرما دیجئے هو الذی انشاکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السماء، تمہارے کان بھی بنا دیے، اگر تمہارے کان نہ ہوتے تم بہرے ہوتے، والابصار، اور تمہیں آنکھیں بھی عطا فرما دی، آنکھیں نہ ہوتی سارا جہان تمہارے لیے اندھیرا ہوتا، سارا جہان تمہارے لیے تاریک ہوتا، فرمایا تمہیں آنکھیں بھی عطا فرما دی، والافئدہ، سوچنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے دل بھی عطا فرما دیا، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، صبح و شام اللہ کے انعامات لیتے ہیں، لیکن صبح و شام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے۔ اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں میرے بندے، جیسے کوئی بچہ نافرمان ہو، میرا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے کی عادت عطا فرما دے، جب بھی کوئی حال احوال پوچھے یوں کہے کیسے ہو، الحمدللہ، شکر ہو گیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس حال میں رکھا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کی عادت ڈال لیں۔
اچھی بات دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیحات، یہ اللہ رب العزت کا ایک شکر ہے۔ تو فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔